الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء إمام الأتقياء سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے سر پہ نبوت کا عظیم الشان تاج پہنایا تو پیغمبر پاک نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو دن رات ایک کر کے لوگوں کو پہنچا دیا۔ نہ اللہ کے پیغمبر نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ پیغمبر پاک نے کوئی نجی محفل دیکھی، نہ کوئی اجتماع عام دیکھا، نہ مکہ کا صحن، نہ مکہ کی گلیاں۔ جہاں پہ بھی پیغمبر پاک کو موقع ملا، پیغمبر پاک نے اللہ کے دیے ہوئے توحید والے پیغام کو لوگوں میں پہنچا دیا۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظریہ یہ تھا، دل یہ تھا، چاہت اور تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی توحید والا پیغام جو میں مکہ والوں کو سنا رہا ہوں نا جی، یہ میرا پیغام مکہ کے گرد و نواح سے آنے والے لوگوں تک بھی میرا پیغام پہنچے۔ یعنی مکہ میں لوگ تجارت کے لیے بہت زیادہ آتے تھے گرد و نواح سے، یا اسی طرح مکہ میں حج کے لیے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ کا خاصہ ہے بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کی حج زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتی رہی، کفار بھی حج والا عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ نے یہ بڑی مرتبہ سنا ہے کہ مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا ہے، تو وہ ستو تب ہی پلایا کرتے تھے جب زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرنے آتے تھے۔ اب پیغمبر پاک کی چاہت و تمنا یہ تھی کہ جو مکہ میں لوگ حج کے لیے آئیں یا بغیر حج کے تجارت کے لیے آئیں، میں پیغمبر کسی طریقے سے اللہ کی توحید والا پیغام ان کو پہنچا۔ یہ پیغمبر پاک کی دلی تمنا اور دلی خواہش تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ پیغمبر پاک کو اس طرح کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ مشرکین مکہ نے ایک کمیٹی بلائی، اس میں یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمارے چند لوگوں کا گروہ ایسا گروہ ہوگا جو مکہ سے باہر والے آدمیوں کو پیغمبر پاک سے ملنے سے روک دے گا، یعنی پیغمبر پاک کی اور ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہونے دے گا
جب جو ہی وہ بندے مکہ میں داخل ہوں گے، کوئی بھی ہو، کسی علاقے سے بھی ہو، جو ہی مکہ میں داخل ہوں گے، ہمارے یہ چند نوجوان اور ہمارے یہ چند ساتھی ان کے کام بھریں گے کہ جی پیغمبر پاک کی بات نہیں سنی، یہ بڑا کھلا کھلا اور ساحر اور مجنون اور کیا کیا لقب دیے، یہ اس طرح کا بندہ ہے اس لیے اس کی کلام کو نہیں سن۔ اور اگر انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر کسی طریقے سے باہر سے آنے والے بندے کی ملاقات پیغمبر سے ہو بھی جائے تو تم نے پیغمبر کی بات اس کو نہیں سننے دے۔ کس طرح؟ جب پیغمبر بات کرنے لگے تم نے تالیاں بجانی ہے، جب پیغمبر بات کرنے لگے تم نے شور و غل کرنا ہے، جب پیغمبر بات کرنے لگے تم نے کہنا وہ دیکھو یہ ضعیف بندہ، یہ کمزور بندہ، یہ جناب اعلیٰ کیا نام لیتے ہیں اس کا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، مکان رہنے کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہے، اور دعوت دیتا ہے، یوں طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں تاکہ پیغمبر پاک اپنی بات ان لوگوں کو سنا نہ سکے۔ لیکن اللہ فیصلے کرتا ہے کہ آسمانوں پہ بیٹھ کے اللہ کے فیصلے بندوں کی فیصلوں پہ غالب ہوا کرتے ہیں۔ بندے کچھ فیصلہ کرتے ہیں لیکن اللہ آسمانوں پہ بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لوگ اگر زمین پہ بیٹھ کے ہزاروں فیصلے کر دیں، اگر اللہ ان فیصلوں کو مٹانا چاہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کا کن ہی کافی، وہ کن کہہ دے تو یکون خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تو یہ منصوبہ بنایا کہ پیغمبر پاک کی ملاقات کسی سے ہونے نہیں دینی، لیکن پیغمبر پاک کی اللہ نے جو دعوت والا یہ سلسلہ جاری کرنا تھا، اللہ نے ایسا منصوبہ بنایا کہ ان کی عقل حیران رہے۔ مدینہ منورہ سے 6 آدمی حج کے لیے سن 11 نبوی میں تشریف لائے۔ کتنی نبوی میں بھی نہیں؟ سن 11 نبوی میں مدینہ منورہ سے 6 آدمی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے۔ اب کیا ہوا؟ حج کے لیے آئے، پیغمبر پاک کی چکر لگا رہے تھے کہ کوئی مل جائے اللہ والا تو میں اللہ کی توحید کا اعلان سنا دوں۔ چکر لگاتے لگاتے رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، مینا کے میدان کے بالکل ساتھ ایک میدان ہے جس کا نام ہے عقبہ، وادی عقبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا، اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب۔ وادی عقبہ کے اندر پیغمبر پاک رات کو چکر لگا رہے تھے، اور مدینہ منورہ کے یہ جو 6 آدمی آئے تھے نا حج کرنے، پیغمبر پاک کو یہ وہاں پہ ملے۔ پیغمبر پاک نے ان 6 آدمیوں کو رات کی تاریکی میں پکڑا اور ایک سائڈ پہ جگہ پہ لے جا کے پیغمبر پاک نے ان کو اللہ کی توحید کا اعلان سنانا شروع کیا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنی دعوت سنائی اور اللہ نے اس دعوت کو قرآن مقدس میں محفوظ کی۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بڑا دلچسپ جملہ اور بڑی دلچسپ گفتگو۔ اللہ کے پیغمبر کی تقریر سنیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرا پیغمبر اپنی میٹھی زبان سے بول کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ صرف 6 آدمیوں کے لیے فرمایا نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بابا یہ تو سمجھ آ گیا تو اللہ کا رسول ہے، ذرا بتا تو صحیح نا تیری دعوت کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تیرا ایجنڈا کیا ہے،
تیرا موضوع کیا ہے، تیرا مضمون کیا ہے، تیری کتاب کی دعوت کیا ہے، تیری کتاب کا مضمون کیا ہے۔ اب پیغمبر پاک اپنی نبوت کا مضمون سنانے لگے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ پیغمبر پاک قرآن مقدس کا موضوع بتانے لگے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ میرا مضمون یہ ہے، میری رسالت کا موضوع یہ ہے، میرے قرآن کا منشور یہ ہے، لا الہ الا ہو۔ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا لوگوں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑیے بنانے والا نہیں ہے، کوئی جناب اعلیٰ بیٹیے بیٹے دینے والا نہیں ہے، کوئی زندگی و موت کا مالک نہیں ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہی تو ہے جو خود بھی زندہ ہے اور کائنات کو بھی زندہ کیے ہوئے ہے، کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، خود بھی اللہ زندہ ہے، کائنات کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ فرمایا میری دعوت اور میری مضمون اور میرا کلام یہ ہے، میرا منشور اور دستور یہ ہے۔ پیغمبر پاک نے ان 6 لوگوں کو اللہ کی توحید کا اعلان سنا دیا۔ وہ 6 آدمی حج کر کے مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ اللہ نے اب ان 6 آدمیوں کی برکت کے دیکھو کتنی اللہ نے برکت ڈال دی 6 آدمیوں کی دعوت کے اندر۔ یہ مدینہ منورہ گئے، جس آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں یہ اسی کو بتاتے ہیں یارا ہم اس نبی سے مل کے آئے ہیں جس نبی کا ذکر تورات میں یہودی کیا کرتے ہیں، جس نبی کے بارے میں یہ یہودی مدینہ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ وہ پیغمبر ہے، ایسا پیغمبر ہوگا جس پر بادل بھی سائے کیا ہوں گے۔ وہ پیغمبر ہوگا، ایسا پیغمبر ہوگا جس کی چہرے سے نبوت کے آثار ملیں گے۔ وہ پیغمبر ہوگا، ایسا پیغمبر ہوگا جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشنیاں دینے والا ہوگا۔ وہ پیغمبر ہوگا، ایسا پیغمبر ہوگا جس کی روشنی سے لوگوں کے دل نور ایمان سے منور ہو جائیں گے۔ یہ 6 آدمی جس کے پاس بھی بیٹھتے ہیں اسی کو یہی بتاتے ہیں بابا جو ہمیں یہودی نہیں کہتے تھے کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے اور وہ بڑا عظیم الشان پیغمبر ہے، بڑا حسن و جمال والا پیغمبر ہے، بڑا جناب اعلیٰ عظیم الشان پیغمبر ہوگا۔ ہمیں یہودی جس پیغمبر کا بتاتے تھے وہ پیغمبر آ چکا ہے، ہم ابھی مکہ سے واپس آئے اور ہم مل کے آ رہے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر مدینہ کے لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا کہ یار اس پیغمبر کا ہم برسوں سے یہودیوں سے سن رہے ہیں، کاش کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور ہم ان سے مل کے ان کے ہاتھ میں بیعت کریں اور ہم اللہ کے دین کے اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن جائیں۔ اب مدینہ والوں میں یہ خواہش بیٹھ گئی۔ سن 11 گیا، 12 آیا، 12 میں جناب علی 6 کی بجائے 12 بندے مدینہ منورہ سے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ بھی پیغمبر پاک کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہ بھی پیغمبر پاک کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر 13 نبوی سن آیا، 13 نبوی سن کے اندر مدینہ میں سے 73 مرد مسلمان ہو
کے مکہ کی طرف گئے اور 2 عورتیں مسلمان ہو کے مکہ کی طرف گئی، اور سن 13 نبوی میں 73 مردوں نے اور یہ 2 عورتوں نے پیغمبر پاک سے مکہ مکرمہ میں وادی عقبہ کے اندر ان 73 مردوں نے اور 2 عورتوں نے بیعت کی اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ اسلام پڑا، اور ان تمام کے تمام جو مدینہ سے جانے والے تھے انہوں نے پیغمبر پاک سے درخواست کی، منت کی، سماجت کی کہ حضرت آپ ایسے کریں، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، مدینہ منورہ میں ہماری بہت ساری عورتیں، ہمارے بہت سارے مرد، ہمارے بہت سارے نوجوان آپ کے منتظر ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کی دھرتی پہ ایمان اور نور والا قدم رکھیں۔ پیغمبر پاک کو جب لوگوں نے اصرار کیا، مدینہ کے لوگوں نے، پیغمبر پاک نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز کل سے یہاں سے آگے بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں ادا